کچھ اعمال بڑے ہی آسان اور ان کا اجر و ثواب ہمارے تصور سے زیادہ. ہماری ایک بڑی اکثریت ان اعمال سے اپنے آپ کو محروم رکھتی ہے، اور کتنے ہی ان اعمال کے کرنے والے اپنی غلطی کی وجہ سے اس قسم کے اعمال کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اعمال میں سے ایک عمل کسی مسلمان کے ساتھ اس کی مصیبت کے موقع پر تعزیت کر اس کو حوصلہ دینا، کیا یہ کام کوئی مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے. اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. ایک حدیث شریف سنیے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصیبت الا كساه الله تعالی من حلل یوم القیامہ او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ. ارشاد فرمایا، کوئی ایماندار ایسا نہیں جو اپنے بھائی کو کسی مصیبت کے آنے پر دلاسا دے، اس کے ساتھ تعزیت کرے، مگر اللہ تعالی اسے روز قیامت لباس سے پہنائیں گے. جو لباس اللہ تعالی روز قیامت بطور انعام کسی کو پہنائے وہ کتنا بڑا ہے. حدیث شریف میں ہے، جنت کی ایک عورت کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو جو پوشاک، جو لباس اللہ تعالی بطور انعام اپنے مسلمان بھائی کی تعزیت کرنے والے کو پہنائیں گے، وہ کیسے ہوگا؟ پوری دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ ہوگی. تو کیا ہم اس عمل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اور اب تو معاملہ اور بھی آسان اللہ نے کر دیا ہے. موبائل اٹھائے اور اللہ کے فضل و کرم سے تعزیت کر دے. مقصد تو حوصلہ دینا ہے. اگر موبائل میں نہ آنا نہ جانا، نہ کپڑے بدلنے، نہ تیار ہونا، موبائل سے السلام علیکم، اللہ پاک آپ کو اچھے اچھے کلمات بولے، تعزیت ہوگی. ہاں، جانے میں جو اجر و ثواب ہے وہ اور زیادہ، لیکن آدمی فون کے ذریعے بھی اس اجر و ثواب کو پا سکتا. سمندر پار بیٹھا ہے، تعزیت کرے، اجر و ثواب سمیٹ. اب آئیے چند ایک صورتیں میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے کہ کس طرح ہم اس عظیم اور آسان عمل کے بہت بڑے اجر و ثواب کو ضائع کرتے ہیں. اور یہ بات میرے آپ سب کے لیے. ان میں سے ایک بات تعزیت کے لیے جا رہا ہے، لیکن کس لیے؟ اجر و ثواب کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ اس سے بڑا ہے اور سمجھتا ہے کل کوئی اس سے کام کروانا ہوا تو آسانی رہے گی. خاک ہے اس کے لیے، اسے کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ جا رہا ہے، بیٹی کے سسرال والے ہیں، جا رہا ہوں تاکہ حاضری ہو جائے. حاضری وہاں لگوا لی، آسمان پر حاضری جائے گی. اور کچھ تعزیت والے ایسے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں وہ عذاب بچ جاتے ہیں. لوگوں کے جدا جدا تجربات ہوں گے، اور شاید میری بات غلط نہ ہو گے، وہ بیچارے پسے ہوئے ہیں، رات بھر مصیبت میں جاگتے رہے، اب گیا اٹھنے کا نام نہیں لیتا. جان چھوڑ، دو چار اچھے بول اور جا. اب ان کو اٹھانا بجائے خود ایک مسئلہ ہے. اور کتنے عمل کو، اس عظیم عمل کو برباد کرنے والے آئے، بجائے تسلی دینے کے اوہو اب تیرا بچنا بہت مشکل ہو. ہاں ہمارے علاقے میں بھی ایک آدمی کی بیوی مری تھی، 6 ماہ بعد وہ بھی فوت ہو گیا. یہ قصے سناتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ نہیں سچے ہیں جھوٹے ہیں. سچے بھی ہوں، وہ تو پہلے بیچارہ نیم مردہ حالت میں ہے، چاہتا کہ تکبیر پھیر کے ہی جائے. نہ، خلاصہ مسلمان بھائی کی مصیبت کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے تعزیت کرے، اس اجر و ثواب کو پائیں اور
بجائے اس نیکی سے اجر و ثواب کمانے کے اپنے لیے گناہوں کے انبار جمع کر کے نہ جائیں۔